محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی مسلسل پریشانیوں، دعاؤں کے قبول نہ ہونے اور دل کی بے سکونی سے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گناہوں کے بوجھ نے آپ کو اپنے خالق سے دور کر دیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی مشکل ہے جس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو رک جائیے۔ عاشورہ کی مبارک دن اور رات آپ کے لیے وہ چابی ہو سکتے ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک خود پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ آئیے ان بابرکت لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور جانیں کہ اس دن اور رات میں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اور بالخصوص اس کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اس مبارک دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اکثر مسلمان اس موقع پر عبادات کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا سکے۔ عبادت کے معاملے میں دین اسلام نے ہمیں بے حد آسانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے اپنے کم علمی کی بنیاد پر کئی چیزوں کو خود پر فرض کر لیا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ نفل عبادت کے لیے پہلے سونا اور پھر جاگنا فرض ہے۔ واضح رہے کہ عاشورہ کی عبادت اور رات کے قیام کے لیے سونا ہرگز شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کی نماز اور اس کے فرائض ادا کرنے کے فوراً بعد سے ہی اپنی نفل عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فقہائے کرام کے نزدیک اصل مقصد اللہ کی یاد میں وقت گزارنا ہے۔ اگر آپ بغیر سوئے بھی رات کا کچھ حصہ بندگی میں گزارتے ہیں تو یہ بالکل درست اور باعث اجر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے نوافل کی پہلی رکعت میں کوئی خاص صورت اور دوسری میں کوئی اور مخصوص صورت پڑھنا لازم ہے، اور اگر لمبی صورتیں یاد نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ نفل نماز میں صورتوں کی کوئی خاص تعداد یا تعین فرض نہیں ہے۔ آپ کو قرآن مجید کی جو بھی صورت یاد ہو، چاہے وہ سورۃ الاخلاص ہو یا سورۃ الکوثر، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ہر رکعت میں ایک ہی سورت کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سجدوں کی تڑپ اور دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ یاد ہے تو وہ طویل قرأت کرے، کیونکہ قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ نماز کی ادائیگی کے دوران ایک اور عام غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ نماز میں صرف دل ہی دل میں سورتیں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اس طرح نماز ادا نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ اور قرأت میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ارد گرد شور نہ ہو تو آپ کے اپنے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، کیونکہ الفاظ کی درست ادائیگی نماز کے لیے شرط ہے۔ جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو لوگ اکثر شش و پنج کا شکار رہتے ہیں کہ کون سے الفاظ ادا کیے جائیں۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں شامل ہے اور نہ ہی واجبات میں۔ اگر آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ عاشورہ کے نفل ادا کر رہے ہیں تو یہی کافی ہے۔ تاہم اگر دل کی تسلی کے لیے زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز نفل عاشورہ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ عبادت کی قبولیت میں وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عاشورہ کے نوافل کا وقت عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ آپ رات کے کسی بھی حصے میں یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان عبادات کی انجام دہی کا سب سے نورانی اور افضل وقت رات کا آخری حصہ یعنی سحری کا وقت ہے۔
اگر آپ رات 2 یا 3 بجے اٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے، اور اس وقت تازہ وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہونا نور پر نور ہے۔ اس مبارک رات میں آپ جتنے چاہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں اور قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک خاص نماز جس کا اہتمام اس موقع پر ضرور کرنا چاہیے وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ وہ عظیم نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کی برکت سے انسان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اور جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک خاص ترتیب سے کل 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کریں اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پوری پڑھیں، اور ثنا مکمل کرنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھیں۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع کی عام تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع کی حالت میں ہی 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہوں یعنی قوما میں، اور کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، پھر پہلے سجدے میں جائیں۔ سجدے کی عام تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور عام تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ اسی طرح ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے دوبارہ 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے، پھر الفاتحہ اور سورت اور پھر بقیہ ارکان میں 10 مرتبہ یہی عمل دہرائیں گے۔ اسی طرح چاروں رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل ہو جائیں گے، اور آخر میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز انفرادی طور پر گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے، اور خواتین بھی اپنے گھروں میں اس کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں۔ جب آپ عاشورہ کی رات تنہائی میں مصلی پر کھڑے ہوں تو یاد رکھیں کہ عبادت صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ اپنے سجدوں کو طویل کریں اور سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی تنگی دور کرنے، بیماریوں سے شفا اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے آپ اپنی مادری زبان میں بھی رو رو کر اپنے رب سے اپنی حاجتیں بیان کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2026 میں 10ویں محرم الحرام یعنی عاشورہ کا مبارک دن 28 جولائی جمعہ کے روز متوقع ہے۔ جمعرات کے دن کا سورج غروب ہوتے ہی عاشورہ کی بابرکت رات شروع ہو جائے گی، اور جمعہ کا پورا دن غروب آفتاب تک عاشورہ کا مبارک وقت تصور ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاشورہ کا دن اور رات محض ایک رسم نہیں بلکہ خالق کائنات سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مصروفیات میں انسان اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ خاموش راتیں روح کے محاسبے کا وقت ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی پریشانی کا شکار ہیں جس کا حل نظر نہیں آ رہا تو اس عاشورہ پر سحری کے وقت اٹھ کر مصلی پر بیٹھ جائیں
اور اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسی برکت اور سکون آئے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت بخشے، آمین۔ دوستو، بہت محنت، لگن اور تحقیق کے ساتھ یہ تفصیلی معلومات اور رہنمائی آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس کاوش کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دین اسلام کی صحیح معلومات، مستند وظائف اور روحانی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔